سورہ الانعام رکوع نمبر 18 تلاوت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. سورہ الانعام رکوع نمبر 18 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے یا وہ بے حکمی کا جانور کہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا. تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو تو ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا. اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے. ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا. تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو نرے گمان یعنی خام خیال کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو. تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے تو وہ چاہتا تو سب کی ہدایت فرماتا. تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا. پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھے تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں. سورہ الانعام رکوع نمبر 18 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ الانعام کی اس 18ویں رکوع میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں اور اے مشرکوں اور اے کافروں، جس کھانے کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کوئی بھی حرام نہیں قرار دے سکتا. اللہ حلال قرار دیے گئے کھانے حلال ہیں، اس کے حرام قرار دیے گئے حرام ہیں، اور کوئی اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال نہیں کہہ سکتا اور اس کے حلال قرار دیے کو حرام نہیں کہہ سکتا
حرام کھانوں کے علاوہ یہودیوں پر اگر کچھ حلال کھانے بھی حرام ہوئے تھے تو اس کی وجہ ان یہودیوں کی سرکشی تھی. وہ اپنے نبیوں کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کی بے ادبی کی اور اللہ کے احکامات کی اندر سے بے ادبی اور گستاخی کی تشریحات کی، جس پر اللہ کریم کا غضب ہوا اور اللہ پاک نے ان سے حلال کھانے دور کر دیے. تو اس لیے جو بے ادب ہوگا اور جو گستاخ ہوگا اس کو حلال اور طیب کھانوں سے خدا تعالیٰ دور کر دے گا. تو حلال اور طیب اور پاکیزہ کھانے اسی کو ملتے ہیں جو اللہ کا ادب کرے، اس کی توحید کو مانے، شرک سے بچے، اللہ کے نبیوں کا ادب کرے، ان کی رسالت کو مانے، ان کے حضور گستاخی اور بے ادبی سے بچے. انہی کو حلال اور طیب اور پاکیزہ کھانے ملتے ہیں. مشرک لوگوں نے ایک اور بے ادبی کی اور ایک اور گستاخی کی اور کہنے لگے جی اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے اور اللہ چاہتا تو ہم پر کچھ حرام نہ ہوتا. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان کی یہ بات بیان کر کے بتایا کذالک کذب الذین من قبلہم. یہ جھٹلانے والی انداز ہے، یہ انداز بے ادبی ہے، گستاخی ہے. خدا کے حضور بھی، اللہ رب العزت کے حضور بھی اس انداز میں بات کرنا گستاخی ہے. اور اللہ رب العزت کے حضور جہاں گستاخی ہے اور یہی گستاخی انبیاء کے حضور بھی ہے. آج ہمارے معاشرے میں بعض اوقات کوئی لوگ ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی اس طرح کے اگر الفاظ استعمال کر دیتے ہیں بے صبری میں کہ جی اللہ چاہتا تو ہمارے اوپر یہ تکلیف نہ آتی، کیا اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا اس طرح کی تکلیف کے لیے. تو اس طرح کی باتیں بھی گستاخی اور بے ادبی کے کلمات ہیں. تو انہوں نے دراصل اس طرح کہہ کر یہ انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور بے ادبی کی، گستاخی کی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو ٹھیک کہا، اللہ نے ہی نہیں چاہا تو ہمیں ایمان نہیں ملا نا. وہ اپنی جگہ پر اپنے دماغ میں سمجھتے ہیں ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. بھائی بات سنو، محبت والوں اور پیار والوں، اللہ کے پیارے بندوں، سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، آپ کا اور میرا یہ کہنا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمیں وہ ٹھیک کہنا ہے جو اللہ نے جسے ٹھیک سمجھا، ہم نے اسے ٹھیک سمجھنا ہے. ہماری عقل بعض اوقات کسی چیز کو ٹھیک سمجھ رہی ہو اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع کیا ہو تو ہم اپنی عقل کو پیچھے کریں گے، ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقل میں یہ سوچیں. تو بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں وہ اپنی عقل میں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ٹھیک کہا، ہم نے کون سی غلط بات کہی ہے. تو وہ جو بے ادبی پر اڑ جائے اور بے ادبی کرنے کے بعد یہ کہے کہ ہم نے تو غلط تھوڑا ہی کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انداز جھٹلانے کا ہے اور یہ جھٹلانے والا انداز ہے اور یہ بے ادبی والا انداز ہے اور اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو اور مسلمان بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، سب کو ہر قسم کے ایسے لہجے اور ایسے انداز اپنانے سے بھی بچائے کہ جس کے اندر ذرا سی بے ادبی کا بھی شائبہ جھلکتا ہو. اللہ ہمیں ہر گفتگو ادب والی عطا فرمائے، ہر بات ادب والی عطا فرمائے، ہر انداز ادب والا عطا فرمائے. اور کبھی اشارے کنائے میں کسی طرح ہماری اپنی جہالتوں کے باعث یا ہماری نادانی کے باعث کبھی ہم سے کوئی بے ادبی ہو جاتی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں حسن توبہ عطا فرمائے. تو انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا تو فرمایا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، جاؤ نا کوئی گواہ لے کے آؤ کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا ہو. تو فائن شاہدو، ان لوگوں کی بدتمیزی سے کیا گلا، کیا دور ہے، کیا بعید ہے کہ وہ سارے مل کر آپس میں جمع ہو کر یہ بھی کہہ دے کہ جی ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے ان بدتمیزوں کی، بے ادبوں کی اور گستاخوں کی باتیں. تو رب کریم نے ارشاد فرما دیا اگر وہ اس طرح کر کہہ بھی دیں، مل کر کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں جی اللہ نے فلاں چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو ایسے مل کر اگر سارے مل کر گواہی دے دیں تو ان کی گواہی پر یقین نہیں کرنا. فلا تشہد معہم،
ان کی گواہی پر یقین نہیں کرنا، حرام بات پر یقین نہیں کرنا. میں یہاں پر تعلق تو نہیں بنتا اس بات کا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں پھیلتی جا رہی ہیں. ایک رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے فرض کیا، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ چاند ہوا نہیں ہوتا، لیکن بعد لوگ گواہیاں دے دیتے ہیں پہلے ہی. ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں کہ چاند ہو گیا. یہ گواہیاں حرام گواہیاں ہیں، ایسی گواہیوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور عید ہوئی نہیں ہوتی اور لوگ گواہیاں دے دیتے ہیں کہ جی عید ہو گئی. تو یہ ایسی گواہیاں، یہ قرآن مجید سے اس بات سے میں اشارہ لے کر اس کی تفسیر میں اس دوسرے مسئلے کو بیان کروں. اس کا تعلق تو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے ہے، حلال جانوروں کے حوالے سے ہے. یہاں رؤیت حلال کا مسئلہ بنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ گواہیوں کے حوالے سے بات آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس بات کو اس کے ساتھ ٹیلی کر دیا کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کے معاملات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ محض اس لیے کہ فلاں شخص جو ہے چونکہ میرے فرقے کا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے خلاف گواہی دے دوں. تو یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں آنے چاہیے، اور یہ عادتیں تو یہودیوں کی عادتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں